واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے مرکبات جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں ہم نے مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری اور ساتھ میں مرکب اشاری کو سمجھا ہے الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں ہم دیکھیں گے کہ مرکبات کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کو ایک بار دیکھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں کیونکہ اسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسم جو ہے وہ اسی سے ہی جملہ شروع ہوتا ہے، اور جس سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا۔ اور اس سے متعلق جتنی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں آگے وہ خبر کہلاتی ہیں، یعنی مبتدا سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ اور اس کی ہم نے مثال بھی دیکھی تھی، جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کو یعنی جو مرکبات ہیں ان کے اندر ہے کا معنی نظر آئے، جیسے ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلز اس کی دیکھی تھیں اور آج بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو جب آپ کو مرکب پورے کا پورا اس اسٹرکچر میں نظر نہ آئے، یعنی مرکب اشاری میں آپ کو وہ جو دو کمپوننٹس ہم نے دیکھے تھے وہ دو نظر نہ آئے اور ان کے رولز پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب جملہ بن کے یہ اب یہاں مرکب کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ جملے کے طور پر اب استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہے کا معنی وہاں پر آتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اگر مرکب توصیفی سے اس کی اگزامپل کو سمجھنا شروع کریں تو اگزامپل دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف اور صفہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ زوم کر دیں جو اگزامپلس ہیں اس پہ، مرکب توصیفی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں موصوف اور صفہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو جملے میں مرکبات کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہم نے لمبا آدمی یہاں اگزامپل ہے، یا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نیک شخص، نیک مسلمان وغیرہ، تو یہ تو ہو گیا مرکب۔ لیکن جب ہے کے معنی میں آ رہا ہوگا کہ یہ مسلمان نیک ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر لمبا آدمی نیک ہے، جی، تو یہاں پر اب جو موصوف اور صفہ ہے وہ تو موجود ہے، لیکن ہے کا معنی آ رہا ہے، یعنی یہ جملے کے طور پر استعمال ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صرف اور صرف لمبا آدمی اس کا میننگ ہے، یا پھر یہ کہ اس میں جو نیک کا ایلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے یوز ہوگا، یا پھر یہ کہ نیک لمبا آدمی تو اس کا معنی نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈبل مرکب توصیفی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا پھر یہ جملہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس میں ہم اس کی کچھ پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیچے آپ اگزامپل دیکھیں، الرجل الطویل صالح۔ اس اگزامپل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو مرکب توصیفی ہے یہاں پر یہ مبتدا ہے الرجل الطویل، کیونکہ جو ہمارا سنٹینس ہے وہ کیا ہے؟ لمبا آدمی نیک ہے، تو ہم نے مبتدا یعنی شروع والی جو چیز ہے اس کو الگ کر لیا، اور اس کی خبر کیا ہے کہ وہ نیکی، اس کی خبر یہ ہے کہ وہ نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ لمبا آدمی کو الگ کر لیا، اب یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، یہ تو مرکب توصیفی کے پیٹرن پر ہی چلا جائے گا، لیکن نیک ہے یہ جملے کے طور پر بنے گا۔ اب ہم جب عربی میں پڑھیں گے، عربی میں دیکھتے ہوئے اگر آپ کو سامنے ٹرانسلیٹ کرنے کو کہا جائے الرجل الطویل صالح، تو آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جو لمبا آدمی نیک، لمبا نیک آدمی، آپ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لمبا نیک آدمی، اور یہ مرکب کا مرکب رہ جائے۔ لیکن اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب آپ کو مرکب میں وہ ساری کے سارے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی تمام کے تمام پارٹس میں ایک جیسا ہوگا، پہلوؤں میں جو اس کی پراپرٹیز ہیں، یعنی اگر یہ معرفہ ہے اس کا موصوف تو صفہ بھی معرفہ ہوگا، اگر ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا،
اگر وہ مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے عدد وغیرہ کے ساتھ اور جنس کے ساتھ اور اس کی وسعت کے ساتھ اور اس کی یعنی رفع نصب اور جر وغیرہ، یہ جو تمام اس کی حالت ہے وہ ہر حال میں سب کا سب جو ہے وہ سیم ہوگا۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ الرجل الطویل، لمبا آدمی، اور لمبا آدمی میں ہم نے آدمی کو پہلے رکھا، رجل کو، اور لمبا کو بعد میں رکھا، طویل کو۔ اور کیونکہ لمبا آدمی اب فکسڈ ہو چکا ہے، اس کی خاص ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ معرفہ کے طور پر یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ الطویل الصالح ہوتا، الرجل الرجل الطویل الصالح، تو پھر تو یہ مرکب کا مرکب ہی ہوتا کہ جو رجل ہے وہ لمبا آدمی، لمبا صالح آدمی، الرجل الصالح الطویل، ایسا بھی کر سکتے تھے۔ تو اگر تو یہ ایلیمنٹ آتا کہ سارے کے سارے ایلیمنٹ بالکل سیم ٹو سیم ہوتے تو پھر وہ مرکب ہی ہونا تھا، مرکب توصیفی۔ لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں صالحن کہیں سے بھی ان کے ساتھ مل نہیں رہا، حالانکہ صالحن بھی ایک صفت ہے، نیک ہونا بھی ایک صفت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صفت ان سے مل نہیں رہی، بلکہ یہ نکرہ ہے۔ تو جب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے نارملی، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ الرجل الطویل مبتدا ہے جو کہ معرفہ ہوتا ہے، اور صالحن یہ خبر ہے اور یہ یعنی نکرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ سب کے سب اسم ہی استعمال ہوئے ہیں اس میں۔ لیکن جب بھی کوئی اسٹرکچر جملے مرکب کا پورا نہ بن رہا ہو تو آپ وہاں پر ہے کا معنی دیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اب مجھے کسی کا کوئی رپلائی نہیں آیا، اگر کوئی کوشچن تو پوچھیں۔ میم سمجھ آ گئی ہے۔ اوکے الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس مرکب اضافی کے ساتھ بھی ہم مبتدا اور خبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں مبتدا ایک اسم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جیسے ہی کا معنی دیکھا تو ہم نے اس کو مرکب اضافی کے لیے سیپریٹ کر لیا، اللہ کا کلام، یہ مرکب اضافی ہو جائے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کی انفارمیشن آگے آپ کو دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ مبتدا کون سا بنے گا؟ قرآن۔ قرآن کے متعلق آگے خبر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے قرآن مبتدا ہے اور یہ معرفہ کے طور پر استعمال ہوگا، اور جو اللہ کا کلام ہے یہ خبر کے طور پر استعمال ہوگا، اور اس کے اندر کون سا ایلیمنٹ آئے گا، کون سا مرکب استعمال ہوگا؟ مرکب اضافی۔ تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں، اس کا ایک اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ القرآن قرآن ہو جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ نارملی مرفوع ہوتا ہے، رفع حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ القرآن، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ اب یہ کلام اللہ ہی کے بارے میں تو آپ کو کلیئر ہے نا، کلام اللہ ہی کا اسٹرکچر کیا ہے؟ جی میم۔ اوکے الحمدللہ۔ کلام میں دیکھیں آپ لاسٹ پر آپ کو تنوین بھی نظر نہیں آ رہی، شروع میں الف لام بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے۔ اور اللہ ہی میں دیکھیں جر ہے اور شروع میں الف لام تو نہیں ہے، یہ اسم علم ہے، اس وجہ سے یہ مرکب اضافی ہے۔ اگر پچھلا حصہ اگلے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، القرآن کلام اللہ، تو ایک جملہ بن گیا، کیونکہ القرآن تو بالکل الگ چیز ہے، وہ معرفہ میں ہے اور وہ کسی طرح سے بھی کسی پیچیدہ مضاف میں بھی کنسیڈر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف میں کبھی بھی الف لام نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی اسٹرکچر دیکھیں اور آپ کو دیکھتے ساتھ ہی ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہو سکتا ہے یہ پیچیدہ مضاف نہ ہو، کمپلیکس مضاف مرکب اضافی نہ ہو، تو پھر آپ اس کو کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو مضاف کو دیکھیں گے نا کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہونا چاہیے، اس کے لاسٹ پر تنوین نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن القرآن میں تو دونوں چیزیں ہیں کہ تنوین تو خیر نہیں آ سکتی کیونکہ الف لام ہے، تو الف لام ہونے کی وجہ سے یہ مضاف ہو ہی نہیں سکتا،
تو پیچیدہ مضاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہے کا میننگ آئے گا. یعنی یہ جملہ ہے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن کا اللہ کا کلام، جیسا ہم نے وہ دیکھا تھا کہ حامد کے گھر کا دروازہ، اس میں دو کے کا آ رہے تھے. تو یہاں پہ وہ نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ القرآن مبتدا ہے، یہ مضاف ہی نہیں ہے، یہ مضاف نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، یہ مرفوع بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا ہے. اور جو مرکب اضافی ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا، یہ کلام اللہ یہ خبر ہے کیونکہ یہ قرآن کے متعلق خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ کس کو شو کر رہی ہوتی ہے، نکرہ کو بھی شو کر رہی ہوتی ہے. کلام اللہ، اللہ کا کلام. جی یہ نکرہ ہے یہاں پر، کلام اللہ اللہ کا کلام. میم خبر دے رہا ہے. یہ نکرہ وغیرہ کیونکہ یہ ایک مرکب ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کا تعین نہیں کر رہے کہ یہ نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. وہ اگر ایک اسم ہوتا تو پھر اس میں جیسے اوپر صالحون میں ہم نے کیا تھا تو وہ ہوتا، لیکن اس میں تو کیونکہ یہ مرکب ہے اور اس کے اندر دونوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ ایک تو اسم عالم ہے وہ معرفہ ہے، اور جو کلام ہے یہ مضاف ہے اور یہ لائٹ فارم میں ہے، اور یہ بھی ہمیں جو یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خاص ہو گیا اب اللہ کے کلام کے ساتھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل جس میں کہ دو مرکبات کا کمبینیشن مل کے ایک جملہ بنا رہا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی مرکب اضافی ہیں. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس میں اب ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے کیونکہ ہے کا بھی معنی آ رہا ہے، تو اس وجہ سے مبتدا اور خبر آ رہا ہے. لیکن ہم اس کو عربی میں کیسے سمجھیں گے؟ عربی میں آپ دیکھیں اطاعت الرسول اطاعت اللہ، اطاعت اللہ. اب یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے جو پہلا مرکب اضافی کا پہلا حصہ ہے اس پہ نہ تو آپ کو الف لام آپ نے لگایا ہوا ہے اور یہ لائٹ فارم میں بھی ہے، اور دوسرا مجرور بھی ہے اور الف لام کے ساتھ بھی ہے، دونوں میں سیم سچویشن موجود ہے، مرکب اضافی مبتدا اور خبر کے طور پر. لیکن جب ہم ان دونوں کو کے کمبینیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرض کریں ہم اس کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ سمجھیں کہ یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے، تو آپ کیسے یہ جان پائیں گے کہ مرکب اضافی پیچیدہ نہیں ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اور رسولی کے بعد پھر اطاعت آیا ہے تو وہ اطاعت جو ہے تو مرکب اضافی نہیں، بس جر حالت میں نہیں ہے. بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک آپ نے پہچانا ہے کہ اطاعت الرسولی، اس میں آپ دیکھیں کہ اطاعت الرسولی میں تو مضاف اور مضاف الیہ آ گیا ہے. اگر یہاں پر اطاعت اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے اور الرسولی درمیان میں آ رہا ہو تو کیونکہ مضاف جو ہے وہ جب مضاف الیہ بن کے بھی آتا ہے تو وہ الف لام کے ساتھ نہیں آ سکتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے ساتھ جو لائٹ فارم میں نیکسٹ مضاف آ رہا ہوگا وہ بھی جر حالت میں ہی ہو جائے گا کیونکہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی، ایک تو وہ لائٹ ہوگا دوسرا وہ جر حالت میں بھی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی میم. جس کو سمجھ نہ آئے وہ ضرور پوچھ لیں. اس کو تھوڑا زوم کر لیں تاکہ اطاعت الرسولی اطاعت اللہ، اس میں اگر ہم پیچیدہ جو مرکب اضافی ہے، اگر آپ کے پاس امیج وہ موجود ہے میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا پیچیدہ مرکب اضافی کا، اگر وہ بھی سامنے ڈسپلے ساتھ میں اگر کر دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی سب.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم یہاں چلیں رہنے دیں، آپ کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. لیو اٹ. جی اگر ہم دیکھیں کہ اطاعت تو لائٹ بھی ہے اور یہ مضاف کی پوری شرطیں پوری کر رہا ہے، لیکن مضاف الیہ کی دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وہ مجرور ہوتا ہے. لیکن جب پیچیدہ میں جب کا معنی دو بار آ جاتا ہے تو ہم اس کو اگلے کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں کا کے معنی میں. تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم مضاف بھی ہو جاتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے مضاف کبھی بھی الف لام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مضاف کبھی بھی الف لام کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور مجرور ہوتا ہے. یعنی اگر اس سے پہلے بھی کوئی مضاف آیا ہو تو پھر اگر وہ مضاف الیہ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور مضاف کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ جر حالت میں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اطاعت اللہ کو دیکھیں، سوری اطاعت اللہ کو دیکھیں، لاسٹ پر زیر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ والے میں پیش آ رہا ہے، تو یہ دونوں بالکل الگ الگ کمبینیشن بنے ہوئے ہیں. یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دو الگ مرکب اضافی کو جوڑا گیا ہے اور یہ جو درمیان میں گیپ ہے یہاں ہے کا معنی آ رہا ہے. یہاں پر آپ کہیں گے اطاعت الرسولی اطاعت اللہ، یعنی پہلے کریں گے رسول کی اطاعت، پھر کہیں گے وہ اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہاں درمیان میں جو گیپ ہے یہ ہے کا معنی دے گا. اگر یہ ہے کا معنی نہ ہوتا تو پھر یہاں پر جو الرسولی ہے یہ لائٹ فارم میں ہوتا اور اس کے ساتھ الف لام موجود نہ ہوتا، اور جو نیکسٹ ہے اس میں بھی اسٹرکچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا. اتنی بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ یس میم. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے، میں اب آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں. جی رخسار آپ بتائیں مجھے کہ پیچیدہ مرکب اضافی میں کیا چیز ہوتی ہے. اگر ہم صرف پیچیدہ مرکب اضافی کو دیکھیں تو وہ کیسے اس سے ڈفرینٹ ہوگا؟ رخسار، اقرا، پیچیدہ مرکب اضافی میں وہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مضاف الیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی جو ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے اس میں اگر ہم یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا تو اطاعت الرسول میں جو رسول ہوتا اس کے اوپر وہ جب وہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا تو اس کے اوپر الف لام نہیں ہونی تھی، اور جو اگلا اطاعت اللہ ہی ہونا تھا اس میں اطاعت کے شروع میں الف لام ہونی تھی اور وہ وہ مجرور حالت میں بھی ہونا تھا. ٹھیک ہے، وہ مجرور حالت میں بھی ہونا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر اطاعت ریموو بھی کر دیا جائے، ایک اطاعت یوز کر رہے ہوں تو پھر اللہ ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا اور پھر وہ ایک سیکوینس بنتا پیچیدہ مرکب اضافی کا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. سمینہ ناز، سمینہ ناز آپ مجھے بتائیں کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے اس کے حصے ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے. یہاں پر ایس ایچ عثمانی بھی موجود ہیں. جی آپ
समीना नाज आप बताएं। आपकी आवाज कट रही है। कुछ सामने डिस्प्ले भी है, इसको देख के भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि एक जुमला इस्मिया सादा से जुमला इस्मिया में क्या क्या कुछ होता है। जितना अभी तक हमने पढ़ा है। जी शाहिदा उस्मानी आप बताइए। में आ रहा है, मैं तो अभी बीच में आई हूँ ना, आप लिखेंगे कि जुमला इस्मिया में ना सारे जो जुमले होते हैं वो सब इस्मिया होते हैं। एक बार फिर बताएं, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इसमें इताअतुर रसूल और इताअतुल्लाह, इसमें जितने भी जुमले हैं वो सारे इस्मिया हालत में है, तो इस्मिया के उसमें है, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया कहलाएगा पूरा। जुमला इस्मिया में इस्म होता है, बेशक ठीक बात है, लेकिन उसके पार्ट्स कितने होते हैं? यानी देखिए आपके सामने मैंने एक चीज बताई कि उसमें एक तो मुब्तदा होता है और एक उसकी खबर होती है। मुब्तदा किसको कहते हैं? मुब्तदा जो होता है वो जो कि जिसके बारे में बात हो रही होती है ना। ठीक है, मुब्तदा वो होता है जो कि जिसके बारे में बात हो रही होती है और वो इब्तदा में ही होता है नॉर्मली। वो आगे कॉम्प्लेक्स जब कंडीशंस आएंगी तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन मुब्तदा जो है वो इब्तदा से याद रखें कि वो शुरू में होता है और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसके आगे खबर बयान की गई हुई होती है जुमले में, उसको आगे एक्सप्लेन किया गया होता है। जैसे हमने देखा है कि अब रसूल की अताअत, आगे उसकी खबर आ रही है, असल में रसूल की अताअत क्या है, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि वो अल्लाह की अताअत है, यानी एक खबर के तौर पर वो उसका हमें मिल गया है जवाब। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुब्तदा किस हालत में होता है, मारफा नकिरा किस हालत में होता है, किस उसकी वसअत क्या होती है? मुब्तदा में खाना मारफा होता है, खबर जो होती है वो मारफा होता है मुब्तदा और खबर नॉर्मली नकरा में होती है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी सिद्रा बीबी। सिद्रा बीबी आप मुझे बताएं कि एराब के बारे में, कि मुब्तदा का क्या उसका एराब क्या होते हैं नॉर्मली, अगर एक किस्म इस्तेमाल किया जा रहा हो वहाँ पे मुब्तदा में, तो उसका क्या एराब होते हैं? आप बताएं। जी आप ये बताएं कि एराब क्या होते हैं मुब्तदा के? मुझे आप लोगों की आवाज क्यों क्लियर नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर है? मैम जी आपकी आवाज क्लियर है। ठीक, मुझे बताएं कि क्या एराब होते हैं नॉर्मली, उसकी क्या हालत होती है? मैम रफा हालत आपकी मुब्तदा में रफा होती है, नॉर्मली रफा होती है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। ठीक है, अब हम इसमें मजीद आगे चीज़ों को देखते हैं।
یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی کمپلیکسٹی جو مائنڈ میں آ رہا ہو کہ کلیئر نہیں ہوئی. اچھا یہ جو پہلا جملہ ہے یہ بنائیں. زید صالح آپ میں سے کوئی ایک یہ جملہ بنائے، زید نے ایک لڑکا ہے. زید صالح زید صالح. ٹھیک. اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر جو زید صالح ہے یہ جملہ ہے؟ کیونکہ میں اس کو اگر دیکھوں تو مجھے یہ مرکب اضافی بھی دکھتا ہے. مرکب اضافی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے سارے ایلیمنٹ سیم ہوتے ہیں، تو پھر کیسے مجھے پتا چلے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، سوری یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے. میم یہاں پر ہے کا جو نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے. کیسے ہے کا ایلیمنٹ آئے گا؟ میم شاید میم آپ عربی کی بات کر رہی ہیں؟ جی میم آپ عربی میں جملے کی بات کر رہی ہیں یا اردو میں پوچھ رہی ہیں کہ اردو میں کیسے آیا ہے؟ جی میں اردو میں ہی پوچھ رہی ہوں، سوری عربی میں پوچھ رہی ہوں کہ عربی میں بھی اردو میں بھی دونوں میں ہی آئے گا نا. دیکھیے میم زید صالح. جی میم اس میں جملہ ہے اس لیے اس میں آیا زید نے ایک لڑکا ہے، جملہ ہے، یہ جملہ مکمل جملہ ہے، جملہ تام ہے. اور عربی میں صالحون سے پتہ چل رہا ہے ہمیں زیدن جو ہے وہ معرفہ ہے اور صالحون جو ہے وہ نکرہ ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو زیدن الصالحون ہوتا. خبر دی کہ زید نیک لڑکا ہے. جی جی باقی اور کوئی بھی بتائے. میم جو صالح ہے وہ مین اس کی خبر ہے زید کی، جو زید ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایک نیک لڑکا ہے، تو صالح اس کی خبر ہے زید کے بارے میں، تو اسی لیے یہ جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ ہے. اس کے لاسٹ پر بھی تو بتائے نا، ہی ہوگا، ہو ہوگا یا ہا ہوگا. جی میم رسول اللہ صحیح. رسول اللہ. محمد رسول اللہ یا یہ محمد الرسول اللہ ہوگا. محمد الرسول اللہ ہو. اگر محمد الرسول ہے تو پھر محمد کے ساتھ جو آ رہی ہے آگے الرسول اللہ، تو الف لام بتا رہا ہے الرسول کہ یہ مضاف نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم یہاں پر اس جملے میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کون سا مرکب ظاہر کر رہے ہیں ہمیں؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی اور محمد یعنی جو محمد کا لفظ ہے یہ دونوں ایک الگ الگ کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیکس مضاف کا سٹرکچر نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ بنانا ہے. تو جملہ بناتے ہوئے محمد الرسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلب جملہ ہے؟ میم یہ جو جملہ ہے نا، پہلے تو محمد ان کی معرفہ ہے، نیم آ رہا ہے، اس کے بعد جو رسول اللہ وہ مرکب اضافی ہے، تو یہ دونوں رسول اللہ وہ خبر دے رہا ہے جو پچھلا والا ورڈ ہے یعنی جو معرفہ ہے اس کی، تو اس لیے یہ دونوں مل کے وہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ مرکب وہ کمپلیکس مرکب اضافی بھی نہیں بن سکتا، تو اسی لیے یہ جملہ ہوا.
میں الرسول اللہ تو الف لام آ گیا اس کے ساتھ، تو پھر وہ شو کر رہا ہے کہ مضاف نہیں ہے. یہ رسول نہیں آنا نا، جی میم کہہ رہی ہوں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میرا سوال ہے آپ سے. میم نہیں، اس میں الف لام نہیں آنا. جیسے آپ نے بولا نا محمد الرسول اللہ، ویسے ہی آنا ہے. یعنی جو فرسٹ ہے وہ معرفہ میں ہوگا محمد، اور جو سیکنڈ ہے محمد اس کا مطلب کہ وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے رسول اللہ، تو رسول اللہ اللہ کے رسول، تو یہ مرکب اضافی ہے. جی، تو اس میں جو الف لام ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس سے الگ ہے. یہ کہہ رہی ہیں آپ. صداقت آپ نے آئی تھنک یہ کہا. میم میں نے یہ کہا، لیکن میم نہیں، اب یہ نہیں ہوگا کیونکہ رسول تو ویسے بھی نام ہے، تو اس کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا. رسول نام ہے کیا مطلب؟ میں رسول جو ہے اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے. اور باقی لوگ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرے؟ دیکھیں یہ پارٹیسپیشن جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ہوں گے ویوز، اور اس کی وجہ سے جو ڈسکشن کرتے ہوئے چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں، انسان کو ذہن کھلتا ہے. جی باقی لوگ. میم اس میں محمد الرسول اللہ ہوگا نا. رسول اللہ میں رسول مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ، تو وہ مرکب اضافی بن گیا. پھر بتائیں. میم اس میں محمد الرسول اللہ ہوگا نا. اچھا، آپ جو کلمہ ہم بولتے ہیں اس کو ہم اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو کس طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول اور محمد ایسے بنتے الرسول ہیں. اللہ. ٹھیک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے ہی بنے گا. اچھا، اس کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہیں جملہ اسمیہ میں. ہم نے ابھی تک جو دیکھا ہے کہ وہ دیکھا ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں، اور ہم نے مبتدا کو دیکھا کہ جو مبتدا ہے وہ یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جو یعنی رفع حالت میں جو ہوتا ہے، مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اس کی بات اس کو ہم مبتدا کے طور پر یوز کرتے ہیں نارملی. اس کی اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم بالکل سمپلسٹ فارم دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے. اور بعض اوقات یہ مرکب کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات خبر بھی مرکب کے طور پر استعمال ہو جاتی ہے. اور دونوں سچویشنز میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا بھی مرکب کے طور پر استعمال ہو رہا ہو اور خبر بھی مرکب کے طور پر استعمال ہو رہا ہو. یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں پاسبلٹی. اور یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس صرف مبتدا میں ایک اسم ہی ہو اور خبر میں بھی ایک اسم ہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ڈفرینٹ کمبینیشنز، ڈفرینٹ مرکبات بنانے کے کمبینیشن سے بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سب کے سب اسم ہی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی جملے کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں متعلق بالخبر. متعلق بالخبر. اور متعلق بالخبر جو ہے یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس کا جز، اور یہ نارملی جر کی حالت میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اور نارملی مرکب جاری کی حالت میں ہوتا ہے جو متعلق بالخبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کو متعلق بالخبر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خبر سے ریلیٹڈ ہوگا یہ.
بالخبر یعنی خبر کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پر جار یا پھر جار مجرور جس کو مرکب جاری بھی کہتے ہیں اس حالت میں ہوتا ہے. اور اس کی جو اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، زید بیٹھا ہے مسجد میں. اب فی، اس میں فی کا معنی آ رہا ہے. فی کا آپ کو پتہ ہے مطلب میں ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو فی کے بعد آئیں گے وہ جر حالت میں ہوں گے، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا. تو یہ تو فی کے بعد والا جو بھی ہوگا یہ ہوگا متعلق بالخبر. باقی رہ گیا آپ کا مبتدا اور خبر. اگر آپ پیج نمبر 93 پہ جائیں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا. جی اگر یہ سادہ سینٹینس بنائے مبتدا اور خبر کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ زید بیٹھا ہے، زید جالس. اب یہاں پر اگر دیکھیں کہ مبتدا اور خبر کے بعد اب آپ یہ ایڈ کریں کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، زید مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس کا جملہ بنے گا زید جالسن. تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، یعنی اس میں مبتدا اور خبر تو آپ نے ویسے کی ویسے ڈال دی، لیکن اب اس کے اندر جو متعلق بالخبر ہے وہ آ رہا ہے فی المسجدی کی صورت میں. تو ہم نے آج الحمدللہ 3 پارٹس دیکھے ہیں جملے کے. ایک تو دیکھا مبتدا، ایک اس کی خبر، اور ایک ہم نے دیکھا ہے متعلق بالخبر کو، جو کہ بالکل ابھی ہم نے جسٹ اس کو انٹروڈیوس آپ کو میں نے کروایا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھ سکیں اچھے طریقے سے. اور کل ہم جملہ اسمیہ کو باقی جو مرکبات ہیں، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور جو دوسرے مرکبات ہیں اس کو، اور جو جملہ اسمیہ ہے جو بالکل ویسا ہی دکھتا ہوگا مگر وہ جملہ ہوگا، جملہ تام مرکب سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کل یہ بھی دیکھیں گے. آلدو پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے مگر کل ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.